المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله. سبحان الله سبحان الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل ذكر لا إله إلا الله. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز اور محترم حاضرین محفل، آبی حضرات نے حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد محفل اشرف صاحب کی زبانی قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کی خدمت، والدین کی عظمت، والدین کی خدمت سے کیا ملتا ہے اور والدین کو ناراض کر کے انجام کیا ہوتا ہے، آپ نے سماعت فرمائی. اللہ جل شانہ آپ کو اور ہم کو اور ہر مسلمان کو ایسی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر کے دل و دماغ میں بسا کر کے اس پر سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، ذکر کی محفل ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر کی محفل. اور ذکر سے کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے؟ تو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو، میلاد مصطفیٰ ہو، قرآن و حدیث کا بیان ہو، اس زمین پر، اس علاقے پر، اس گاؤں پر، اس بستی پر اللہ کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ذکر سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر سے روح کو تازگی ملتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، قبر روشن ہو جاتا ہے، میدان معاشر میں کامیابی ملتی ہے، جنت ملتا ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم لوگ ذکر کی محفل کو منعقد کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل کو منعقد کرتے ہیں، اور کرنا یہ چاہیے، لیکن اس میں نیت اور غرض کیا ہونا چاہیے؟ یہ وقت گزارنے کی محفل نہیں، چسکا لینے کی محفل نہیں، صرف نعرہ لگانے کی محفل نہیں. یہ ایسے مبارک، ایسے مقدس محفل ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کی محفل ہو، وہ انسان رہے یا نہ رہے، وہ اللہ کے رحمت کے فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اور ہم رہے یا نہ رہے، وہاں کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے رحمتوں کے، رحمت کے فرشتے اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں. بے شک. اور اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. کہ انسان
یہ میرے بندہ حضور کی امتی، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہوا کہ تم اگر زمین پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، تو علماء نے اس کا تعویل کی کہ اللہ کیسے ذکر فرمائے گا؟ اللہ تم لوگوں کو اپنے رحمت سے منور فرمائے گا، اپنے رحمت سے کیا کر کے نواز دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ انسان اگر تم میری ذکر تنہائی میں کریں گے میں تمہارے ذکر تنہائی میں کروں گا، اگر تم میری ذکر مجمع میں کریں گے میں تمہاری ذکر فرشتوں کے مجمع میں کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان اللہ۔ ذکر سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر سے، نماز سے، تلاوت سے، نیک کام کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، دنیا سے، دولت سے اگر سکون ملتا تو آج جا کر کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں کہ سکون حاصل کرنے کے لیے رات کو اس کو آرام کی ٹیبلٹ کھانا پڑتا ہے، اس کو گولی کھانا پڑتا ہے تاکہ اس کو آرام ملے، سکون سے وہ سو جائے، اس کو ذہنی سکون ملے، قلبی سکون مل جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ دولت سے، دنیا سے، سم و زر سے، کرسی سے سکون نہیں ملتا۔ سکون کس سے ملتا ہے؟ اللہ جل شانہ، اللہ کے رسول کی ذکر سے، تلاوت سے، نماز سے، بندگی سے، اطاعت سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور انسان جو ہے نا دو چیزوں سے مرکب ہے، انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک جسم کا نام ہے، ایک روح کا نام ہے۔ بے شک۔ اور جسم کو اگر برقرار رکھنا چاہتے ہو، جسم کی طرف تازگی چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ غذا کا استعمال کرنا ہوگا، پانی کا استعمال کرنا ہوگا، روٹی بوٹی کھانا ہوگا، تب آپ کا جسم برقرار رہے گا، جسم کو تازگی ملے گی۔ اور اگر روح کو تازگی چاہتے ہو، روح کی پاکیزگی چاہتے ہو، روح کو منور کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کو کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور عالی، فیضان سرکار بابو حضور، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ جسم جس کے لیے ہم لوگ 24 گھنٹے اس کی نشود نما میں مصروف رہتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، یہ دوائی استعمال کرتے ہیں، یہ دوائی استعمال کرتے تاکہ ہمارے تندرستی رہے، جسم برقرار رہے، تر و تازہ رہے، موٹے رہے۔ تو اس جسم بغیر روح کی بیکار ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایک انسان جب اس کی جسم سے روح الگ ہو جائے تو ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، آنکھ بھی ہے، لیکن سب بیکار کام کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر آدمی کے خواہش ہے کہ اس کو جلدی یہاں سے اٹھائے قبرستان میں پہنچ جائے، لیکن روح جو اصل ہے، جسم سے افضل ہے، اس کی تر و تازگی کے لیے، اس کی روحانیت کے لیے، اس کو روشن کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس پر ہم لوگوں کو کوئی تصور نہیں، کوئی غور نہیں۔ اور روح اگر تازہ ہو جائے، اللہ اور اللہ کی ذکر کرتے 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 روح منور ہو جائے، پھر قریب اور دور کی سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے، صلحاء ہے، بزرگ ہے، وہ جیسے قریب سے دیکھتا ہے، جیسے قریب کو دیکھتا ہے ویسے دور کو بھی دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ وہ ذکر کرتے کرتے کرتے، اللہ کی بندگی کرتے کرتے، اطاعت کرتے کرتے
اس کا روح اتنا منور ہو جاتا ہے، اتنا تازہ ہو جاتا ہے کہ جیسے قریب کو دیکھتا ہے ویسے دور کو بھی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار حضور علی، فیضان سرکار بابو حضور. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ جب میری عبادت کرتا ہے، کرتے کرتے ذکر کرتے کرتے بندگی کرتے کرتے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں. مطلب یہ ہوا کہ میں اس کا آنکھ میں اتنا پاور دیتا ہوں، اتنا قدرت دیتا ہوں کہ جیسے قریب اس کے سامنے میں، بعید بھی اس کے سامنے میرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے بدولت، ذکر کے بدولت، اطاعت و بندگی کے بدولت. اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرِ اللَّهِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے. مثلا لوہا کا زنگ لگ گیا تو اس کو صاف کرنے کے لیے کوئی کیمیکل استعمال کرنا ہوگا، کوئی ریت بالوں میں اس کو ملنا ہوگا تو جا کر صاف ہوگا. تو حضور فرماتا ہے کہ ہر شے کو زنگ لگ جاتا ہے، لیکن جب دل کو زنگ لگ جائے، جھوٹ کا زنگ لگ جائے، غیبت کا زنگ لگ جائے، چغل خوری کا زنگ لگ جائے، ظلم زیادتی کا زنگ لگ جائے، پارٹی پوٹیشن کا زنگ لگ جائے، حرام کا زنگ لگ جائے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے کیا کرنا چاہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی اطاعت و بندگی کرنا چاہیے. تب آپ کا کیا ہو جائے گا؟ روح تازہ ہو جائے گی، روح منور ہو جائے گی، دل صاف ہو جائے گا، اللہ کے رحمتوں کا برسات ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ہم لوگ اس سے غافل ہیں. نماز جیسے اہم عبادت کے لیے ہم لوگ تیار نہیں. مسجد ہماری ویران، لیکن جہاں گناہوں کا کام ہے، جہاں نہیں کرنا چاہیے، وہاں ہم سب لوگ جٹے رہتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ ایک مومن کامل مومن وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرے مسلمان کا مال بھی محفوظ رہے، شان بھی محفوظ رہے، اور اس کا عزت بھی محفوظ رہے. اگر اس مختصر حدیث پر آپ کے اور ہمارے عمل ہو جائے تو آج ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اس کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، اس کو ستا رہے ہیں، اس کے گھر کو توڑ رہے ہیں، اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، غیروں کے کہنے پر، پارٹی پوٹیشن کے کہنے پر. ہو رہا ہے کہ خاص کر کے ہمارا یہ چوپڑا جو علاقہ ہے نا، اس میں تو بہت آگے ہے، ظلم زیادتی میں تو ایک نمبر. جہاں پارٹی والے کہے گا، غیر کہے گا، ہمارا مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کو لوٹنے کے لیے بھی تیار ہے، اس کو جان سے مارنے کے لیے بھی تیار ہے. یہ مسلمانوں، یہ کرسی، اقتدار، یہ پارٹی، یہ کوئی ہمیشہ کے لیے ہے؟ یہ پارٹی آپ کو قبر میں کوئی ساتھ دے گا؟ یہی پارٹی تم کو قبر میں بھی ڈبا کر کے رکھ دے گا. اس لیے کچھ احساس کرو، اپنے آخرت کے بارے میں کچھ سوچ لو کہ کل تو ہم کو مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو ہم کو بھی پیش ہونا ہی ہے. تو حضور فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ ایک مسلمان، کامل مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرے مسلمان بھی کیا رہے، اس کی عزت، اس کی جان، اس کے مال محفوظ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چند دنوں کی زندگی ہے اور ہمارا ایمان ہے، اس پر ہم لوگوں کا ایمان ہے کہ زندگی جو ہم لوگ گزار رہے ہیں، کل اس کا حساب ہم لوگوں کو دینا ہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندیر نہیں. دیر ہے، اندیر نہیں. ذرا ذرا کا حساب آپ اور ہم کو دینا ہی پڑے گا. مسلمانوں،
हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमान पे लाजिम है कि अपने मुसलमान भाई का जहां तक हो सके हर मौके पर हर जगह पर क्या करे, दूसरे मुसलमान का साथ दे। और पार्टी अपनी जगह पर है, करना चाहिए, ये पार्टी भी करना चाहिए, वो पार्टी भी करना चाहिए, वो पार्टी भी करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या है, मुसलमान है, उसके बाद पार्टी है। पहले हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर हम लोगों को ईमान है, उसके बाद क्या है, सिपिम है तो कांग्रेस है तो वो है तो वो पार्टी है, करना चाहिए, इसमें कोई ममानियत नहीं। लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हुक्म को मद्देनजर रख करके पार्टी पोटेशन करना चाहिए, अपने इस्लाम को मद्देनजर रख करके अहकाम शरीयत को मद्देनजर रख करके पार्टी करना। तो हुजूर फरमाते हैं अफज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्रों में से सबसे अफजल तरीन क्या जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना और गैरों का इनकार करना। इसलिए कि ये ऐसी कलिमा है, ये जो इंसान पढ़ लेता है अगर मुसलमान न भी हो तो क्या हो जाता है, वो ईमान के अंदर दाखिल, मुसलमान होने के अंदर दाखिल हो ही जाता है। अगर खुलूस के साथ पढ़े और इस नियत से पढ़े तो फिर क्या हो जाता है, अल्लाह जल्ल शानहू इस कलिमे के बरकत से उसके तमाम गुनाहों को, उसके कुफ्र को भी मिटा जाता है। सुभान अल्लाह। तो हम लोग मिलाद मुस्तफा में हाजिर है और ये जिंदगी जो गुजर रही वापस आने वाले नहीं, बेशक बेशक, जो गुजर गया वो गुजर गई, वापस नहीं आएगी। आज ही मौका है कि हम लोग अपना इस्लाह करें, अपने आमाल दुरुस्त करें, जो हम लोगों से गलती हो रहे हैं उस पर पछताएं, अल्लाह के बारगाह में तौबा करें, दूसरे पर जुल्म करने से तौबा कर ले, दूसरे पर सताने से तौबा कर ले, लेकिन मरने के वक्त पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं। और आप और हम तो हमारे उलमा ने माहौल बनाया हुआ, ज़हन में रखा हुआ है कि जिंदगी भर जुल्म करते रहेंगे, पार्टी के कहने पर दूसरे को सताते रहेंगे, मरने के बाद हमारे पीछे में 10वां 20वां 40वां हो जाएगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इतना आसान नहीं। बेशक बेशक, ठीक ही मिलाद शरीफ मिसाल सवाब कोई फर्ज और वाजिब नहीं। हमारे मुफ्ती साहब बैठे हुए उलमा एक से एक माशाल्लाह हमसे ज्यादा बाअमल बासलाहियत तशरीफ फरमा है। ये एक मुस्तहब अमर है, नेक अमल करना चाहिए, लेकिन 1000 इसाल सवाब की महफिल आप कीजिए, एक नमाज के बराबर नहीं हो सकता, एक फर्ज नमाज के बराबर नहीं हो सकता है, एक वाजिब के बराबर नहीं हो सकता है, एक हुजूर की सुन्नत के बराबर नहीं हो सकता। फर्ज का अलग मकाम है, वाजिब का अलग मकाम है, सुन्नत का अलग मकाम है, मुस्तहब का अलग मकाम है। इसलिए सबसे पहले हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह पर हम लोगों का ईमान है, अल्लाह के रसूल पर हम लोग ईमान है, और फर्ज को फर्ज समझना चाहिए, वाजिब को वाजिब समझना चाहिए, सुन्नत को सुन्नत समझना है, मुस्तहब को मुस्तहब समझना चाहिए, भरोसे के मुताबिक अमल करना चाहिए। तो दुनिया में भी शाद आबाद, दुनिया में भी अल्लाह के रहमतों का नुज़ूल होगा, जब कब्र में पहुंचेंगे तब भी अल्लाह के रहमत बरसेगी। सुभान अल्लाह। वो काफी हो चुका है। ये मिलाद मुस्तफा जो हमारे शमीम साहब ने, उन भाइयों ने हर साल करीब करीब मुनाकिद करते हैं, वालिदैन के इसाले सवाब के लिए अल्लाह जल्ल शान इस महफिल के बरकत से उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए और